اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم محمد ادریس اوان ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج جس حوالے سے میں بات کروں گا وہ ہے بیماروں اور معذوروں کے حقوق۔ دین اسلام وہ جامع مذہب ہے، وہ جامع دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر پہلو پہ بات کی ہے اور ہر پہلو پہ پوری جامع مکمل بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کون سا میکینزم کہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور کون سی یعنی کہ سیگمنٹ کے ساتھ کون سے گروپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو اس میں بیماروں کے حقوق، معذوروں کے حقوق اور اس کے علاوہ تمام یعنی والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، تمام لوگوں کے حقوق بتا دیے گئے ہیں۔ تو آج یعنی کہ میں اس میں چند باتیں یہی آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ بیماروں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اور معذوروں کے ساتھ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ٹریٹ کریں۔ تو بیماروں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بیمار کو دیکھنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جتنے قدم چل کر جاؤ گے اتنے قدموں کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک یعنی کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر شام کے وقت کسی کی بیمار پرسی کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کے لیے صبح تک یعنی صبح صادق تک 70,000 فرشتے یعنی کہ مسلسل دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بیمار کو صرف بیمار پرسی پہ ایک مسلمان کو کتنا بڑا ثواب اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں کو اپنائیں۔ جو ہمارے بہن بھائی پڑوسی یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی تعلق دار کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے میں یعنی کتنا بڑا ثواب ہمیں بتایا گیا ہے جی، کتنا بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ تو اس پہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ معذوروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے، معذوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی چیز سے کوئی بھی باڈی پارٹ اس کا کوئی نہیں ہے، اگر ٹانگ سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، کسی بھی جسم کے کسی حصے سے اگر وہ معذور ہے تو وہ یعنی کوئی بھی معذور شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے صحت مند شخص کو دیکھ کے اسے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو صحت مند دیکھ کے تو اسے احساس کمتری ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے تمام ان یعنی بھائیوں بہنوں کو جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں، جو ایک معذوری کے ساتھ جی رہے ہیں، تو ہمیں انہیں ڈسکریج کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے ہماری حرکات سکنات یا ہمارے ٹریٹ سے، ہمارے کسی بھی سلوک سے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جی ہم معذور ہیں خدا نخواستہ، یا پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان پہ ترس کھا رہے ہیں۔ ہمیں انہیں اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ جو ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہے وہ ان کا حق ہے، ہم انہیں کوئی چیز اگر دیں تو ان کا حق سمجھ کے اور اپنا فرض سمجھ کے ہم ان کو دیں۔ اگر ہم ان کی کوئی مدد کریں تو ہم وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، ہم اپنا فرض سمجھ کے وہ مدد کریں، نہ کہ ایک ترس کھا کر یا کوئی ایسے طریقے سے کہ ہم کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ کریں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو، چونکہ پہلا رشتہ انسانیت کا ہے، پھر ہم مسلمان ہیں، پہلے انسان ہیں، ایک انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے دین اسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے بیماروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اور ہم نے معذوروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا میکینزم ہے کہ جو ہم اپناتے ہوئے ان معذور لوگوں کو، معذور بہن بھائیوں کا ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ تو یاد رکھیں یہی یعنی اگر ہم کسی کی دل آزاری کریں گے تو اس کا ہمیں بہت بڑا گناہ ہوگا، ہمارا اللہ ناراض ہوگا، ہمارے نبی ناراض ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے کسی بھی سلوک سے، ہمارے کسی بھی بات سے، ہمارے کسی بھی لفظ سے جو ہم بول رہے ہیں کسی کے سامنے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح اپنے بیمار بہن بھائیوں کا خیال رکھیے اور اپنے معذور بہن بھائیوں کا خیال رکھیے جو کسی بھی سلسلے میں کسی بھی باڈی پارٹ سے اللہ کے حکم سے معذور ہو چکے ہیں۔ تو ان کے ہرگز آپ کو حق نہیں پہنچتا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی دل آزاری کریں، بلکہ ان کی دل جوئی کریں، ہم ان کی مدد کریں اور ان کی مدد ہم اپنا فرض سمجھ کے کریں، نہ کہ طرز کھا کر۔ تو اسی کے ساتھ میں میری تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بیماروں کا خیال رکھیے، معذوروں کا خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔